اعظم نے جواب دیا تھا کہ اے اسلامی خاتون، جب تو پہلی بار آئی تھی اور تو نے اپنے بچے کے تعلق سے ایک گزارش کی تھی کہ سرکار دعا کر دیجئے میرے اس بیٹے کو میٹھا کھانے کی لت لگی ہوئی ہے، بڑی کثرت سے میٹھا کھاتا ہے۔ اے اسلامی خاتون، اس وقت مجھے بھی میٹھا کھانے کی عادت تھی، میں بھی میٹھا کھا لیا کرتا تھا، کبھی کبھی میٹھا اگر میرے سامنے آ جاتا تھا تو میں بھی خدا کی نعمت، خدا کا رزق سمجھ کر اس کو چکھ لیتا تھا، کھا لیتا تھا۔ لہٰذا اس وقت میرے دل نے، میرے ضمیر نے، میری روح نے، بلکہ میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کام میں میں خود لگا ہوا ہوں دوسرے کے لیے اس کام کے ختم ہونے کی دعا کیسے کروں۔ آپ سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جس کام میں میں خود لگا ہوا ہوں دوسرے کے لیے اس کام کے ختم ہونے کی دعا کیسے کروں۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ غوث اعظم اپنے نانا کے امتیوں کو، قیامت تک آنے والے امتیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اے میرے نانا کے امتیوں، پہلے خود عمل کرو اس کے بعد عمل کی دعوت دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم پہلے خود عمل کرو گے اس کے بعد دنیا کو عمل کی دعوت دو گے تو خدا تمہاری زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا، اور اس تاثیر کا اثر یہ ہوگا کہ تو خدا کی جس مخلوق کے لیے جو بھی کہہ دے گا خدا تیری زبان سے نکلنے والے اس الفاظ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جانشین حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور شیخ الاسلام، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، یہ کون غوث اعظم تھے؟ کیا انہیں میٹھا چھوڑنے کی ضرورت تھی؟ کیا یہ ضرورت تھی ان کو؟ ارے ہماری عقیدت ان کی ذات پر اور اس عورت کی بھی عقیدت، ان کی ہماری عقیدت ہے اور اس عورت کی عقیدت تھی کہ وہ میٹھا کھاتے رہتے اور کھاتے کھاتے بھی دعا کرتے، تب بھی خدا اپنی بارگاہ میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا۔ انہیں میٹھا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اے دنیا والوں، میری اور تمہاری کوئی برابری نہیں ہے، میرے لیے تو چل جائے گا، لیکن میں اپنے نانا کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ پہلے خود عمل کرو اس کے بعد عمل کی دعوت دو، تب جا کر تمہاری زبان میں اثر پیدا ہوگا۔ یہ کون غوث اعظم تھے؟ ارے یہ وہ غوث اعظم تھے جن کی ایک زبان پر سالوں پہلے دریا میں ڈوبی ہوئی کشتی اپنے زندہ سواروں کے ساتھ باہر آ گئی۔ یہ کون؟ عبد القادر جیلانی تھا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ عبد القادر تھا جس کے ایک ہاتھ اٹھانے پر، ایک دعا کرنے پر قبرستان کے مردے اٹھ کر زندہ ہو گئے۔ یہ کون عبد القادر تھا؟ ارے یہ کوئی اور ذات نہیں تھی، یہ کوئی اور عبد القادر نہیں بلکہ وہی عبد القادر تھا جس کا دیدار کر کے، جس کی محفل میں آ کر ہزار دو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مشرف با اسلام ہوا کرتے تھے۔ ہے نا میرے بھائیوں؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی میٹھا چھوڑنے کی، ان کو یہ پریکٹیکل کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر بھی سرکار غوث اعظم نے اس خاتون کو جب پہلی بار آئی تھی واپس بھیج دیا، صرف دنیا کو، اپنے نانا کی امت کو یہ درس اور پیغام دینے کے لیے کہ لوگوں پہلے خود عمل کرو اس کے بعد عمل کی دعوت دو۔